الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اور بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا وہ ان قریب اپنے رب کی عذاب میں مبتلا ہوں اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں۔ ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے۔ اب پچھلے چند دروس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم قبطیوں اور بنی اسرائیل کا آپس میں جو معاملہ تھا، کیسے یہ لوگ مصر سے نکلے اور شام پہنچے، کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، اور پھر اب یہاں پر جب اللہ سے ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے طور پر پہنچے تو پیچھے سے سامری کے کہنے کے اوپر اس بیل یا اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جس کے اوپر پھر جب آپ واپس آئے تو سخت غضبناک ہوئے اور سخت غضب اور غصے کی حالت میں، بے اختیاری حالت میں آپ کے ہاتھ سے تورات کی جو الواح ہیں وہ گر گئیں تو یا آپ نے رکھ دیں۔ تو اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا وہ ان قریب اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں گے، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یعنی اب جو ان کو عذاب دیے جانے کی خبر ہے جنہوں نے، یا سزا دیے جانے کی خبر ہے جنہوں نے اس بچھڑے کی اور اس بیل کی پرستش شروع کر دی تھی، اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا، تو اصل میں یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نگاہ کرم سے محرومی، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ باقی سزائیں تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بذات خود، اگر ضمیر زندہ ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی اور سزا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی نگاہ کرم سے محرومی، اس سے بڑھ کر سزا یا عذاب کیا ہوگا؟ تو اس کے علاوہ یہ ایسے مجرم ہیں کہ جن کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، آخرت میں تو جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ وہ تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ان کو سکون یا آرام کا سانس جن سے وہ نہیں لے پائیں گے۔ آگے فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو جن لوگوں نے برے عمل کیے مگر برے عمل کرنے کے بعد پھر اپنی بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کی رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں، اور اس کی بخشش کے سمندر جن سے ہیں وہ بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی قصوروار ہو، کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کوئی کتنا ہی بڑا بدکار ہو، مگر اس کے کرم کے در کے اوپر سر جھکانے کی دیر ہے، وہ اس کو محروم نہیں لوٹاتا، وہ اس کو محروم نہیں جانے دیتا۔ توبہ اس نے ایک ایسا دروازہ رکھا ہے، بندہ جتنا بھی گناہ کر لے، جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی سیاہ کار ہو،
جتنا بھی بدکار ہو، جتنا بھی ذلیل ہو، کمینہ ہو، کیسی ہی گناہ اس کے وجود میں، برائیاں اس کے وجود میں کیوں نہ ہوں، مگر ایک مرتبہ اس کے کرم کے در پر اپنی آنکھ، اپنے سر کو جھکا دے کہ میرے سے یہ گناہ ہوا، میرے سے یہ گناہ ہوا، میرے سے فلاں گناہ ہوا، اور اس کے اوپر ندامت کے ساتھ آنسو بہا دے، ایک آنسو بہا دے، وہ اپنی رحمت کے سمندر بہا دیتا ہے، وہ اپنی بخشش کے سمندر لٹا دیتا ہے۔ تو اب آگے جو اللہ پاک نے فرمایا ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب یہ اس لفظ کی اگر تفسیر میں چلے جائیں تو اس کا جو گفتگو کا جو کانٹیکسٹ ہے یا پرسپیکٹو ہے وہ چینج ہو جائے گا، ڈائریکشن کہیں اور چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ جو فرمایا کہ محبوب، اب یہ کس کو کہا گیا؟ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہ اے محبوب، اے محمد، اے مصطفیٰ، آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ کا پروردگار، یہاں یہ نہیں کہا آدم کا رب، موسیٰ کا رب، عیسیٰ کا رب، ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، ہارون کا رب، ادریس کا رب، یحییٰ کا رب، سلیمان کا رب، داؤد علیہ السلام کا رب، آپ کا رب، محبوب آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا پروردگار جو ان سے ہے، آپ کا رب، آپ کا وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ رحمت للعالمین، ان کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل چیز جو ہے یہ کہ ایک دفعہ بندہ اپنا سر جھکا دے، کسی کا ذہن گندا ہے، کسی کا جسم گندا ہے، کسی کے خیالات گندے ہیں، کسی کے کام گندے ہیں، کسی کی نگاہ گندی ہے، نگاہ گندی ہے، مگر ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ سر جھکا دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے پیچھے کیا گناہ تھے، کتنے گناہ تھے، کیسی گندگی تھی، ناپاکی تھی، تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بے پرواہ ہے۔ کون اس کے سامنے کوئی آبجیکشن ریز کر سکتا ہے؟ کون اس کے سامنے کوئی پروٹیسٹ کر سکتا ہے؟ کون اس کو کوئی کرٹیسائز کر سکتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ اے ابن آدم، آگے حدیث ہے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، آسمان کی بلندیوں کو تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس کی رحمت کے خزانے ہیں، یہ ایک جھلک ہے اس کی رحمت کے خزانوں کی۔ آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، اے ابن آدم، اگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، آپ نے اپنی ساری زندگی میں پورا پاکستان نہیں دیکھا ہوگا تو روئے زمین کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ پوری دنیا کی جون سی زمین ہے، حضور نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے حجم کے برابر تو گناہ لے کر آئے، بشرط ایک شرط ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، تو نے میرے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ جانا ہو، تو نے میرے سوا کسی اور کو یہ نہ سمجھا ہو کہ وہ بھی خدا ہے، تو نے کوئی اور دوسرے بت نہ بنائے ہوں جو ان سے ان کی پوجا نہ کی ہو، تو تیرے پاس میں، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا نا، تو میں تیرے پاس تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا، تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا میں تیرے پاس،
تو آگے فرمایا آیت نمبر 154 وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں. اب اٹھا لیں انہوں نے وہ تختیاں جو ان کے ہاتھ سے حالت غضب کے اندر اللہ کی محبت میں ان لوگوں کی نافرمانی کے اوپر جو حالت غضب جس کا بیان کل تفصیل سے ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ سے وہ بے اختیاری کے اندر وہ تختیاں گر گئیں، انہوں نے ڈال دیں زمین کے اوپر جون سے. تو انہوں نے اب تورات کی تختیاں، اب قرآن کہہ رہا ہے جب موسیٰ کا غصہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ، جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ کل جو بات ہوئی تھی کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ لیا، وہ بھی تو نبی تھے، داڑھی کے بال پکڑ لیے، سر کے بال پکڑ کر کھینچا، میں تجھے اپنا پیچھے خلیفہ بنا کر گیا تھا، یہ کیا کیا میرے بعد؟ یہ قوم نے کیا کر دیا؟ بچڑا بنایا سامری نے اور پوجنے لگے. یہ جون سا بھئی تجھے میں خلیفہ بنا کر گیا تھا کس لیے؟ اس غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، بے اختیار، مگر یہ غصہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اللہ کی محبت کے لیے تھا، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کے پر تلے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تھا غصہ. اس غصے کی اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے. ہاں دوسرا غصہ جو اپنی ذاتیات کے لیے ہو، اس سے منع فرمایا گیا. تو اب جب حضرت موسیٰ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایکسپلینیشن کال کر لی، ہاں جی بتاؤ. اب جب انہوں نے کلیئر کی ساری بات تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دعا فرمائی، کل کی آیات میں ذکر تھا. تو حضرت کہ ان کو جب پتہ چل گیا کہ اب ہارون علیہ السلام سے جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی کہ کوئی کوتاہی نہیں ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے اور ان کا عذر صحیح تھا، تو انہوں نے جو تورات کی تختیاں ڈالی تھیں جو بے اختیاری حالت میں، اس حالت میں ان کے ہاتھ سے یا گر گئی تھیں، انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں. اور دوسرا دو کام کیے تھے انہوں نے. دوسرا ہارون علیہ السلام کی جو داڑھی شریف اور سر کے بال اور وہ جو غصہ اور غضب کی حالت تھی، انہوں نے اب ہارون علیہ السلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے ان کے لیے دعا کی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی غصہ آیا تھا تو تب بھی انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو دو کام کیے. ایک ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئیں یا زمین پر ڈال دیں، اور حضرت ہارون کو انہوں نے سر سے پکڑا تھا. اور جب اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بات کلیئر ہوئی تو انہوں نے اب کیا کیا؟ اب بھی انہوں نے دو کام کیے کہ انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جو پہلے گری تھی اور ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی. یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. آگے آیت نمبر 155 وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہو جائیں. اب جب ان کو زلزلہ یا برق اور اس بجلی یا رات نے گرفت میں لے لیا تو انہوں نے کہا ہے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری طرف آزمائش تھی. آگے فرمایا گیا جس کے ذریعے
تو جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے. مولا کریم انت ولینا، تو ہی ہمارا کار ساز ہے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے، سب سے اچھا تو بخشنے والا ہے. اب آگے فرمایا، آگے کیا معاملہ ہوا. اب یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، سامری نے جو بچھڑا بنایا، ان کے فرعونیوں کے جو زیورات تھے ان زیورات سے ان کو پگھلا کر، اور پھر کل اس کا ذکر گزرا تھا کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی تھی اس جگہ کی مٹی کو اس نے اس کے منہ میں ڈالا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہماری، اب وہ سخت پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے. پیچھے ذکر گزرا کہ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ ہم نے کیا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں، یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہماری مغفرت کے لیے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے، اب اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں. بنی اسرائیل نے کہا. ابھی پیچھے ہی انہوں نے فرمایا تھا جس وقت وہ ملک شام کے اندر انٹر ہو رہے تھے اور ایک قوم وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو اس وقت بھی بے ادبی پر اتر آئے کہ ہمیں ان جیسا ایک بت بنا کر دے دو. پھر وہاں سے توبہ کروائی، صحیح راستہ ہدایت کا دکھایا. اب آگے آئے، اب جب شرف ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہونے گئے، پیچھے سے پھر اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. پھر غلطی کا احساس ہوا، جگہ جگہ غلطی، پھر معافی اللہ کی بارگاہ میں. تو اب فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے. حکم ہوا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر لو اور اپنے ہمراہ لے آؤ، اور اپنے وہ 70 آدمی جو ہیں وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ریپرزینٹ کریں، اور یہاں آ کر ان کی فارگیونیس، ریپینٹنس یا توبہ کے لیے سوال کریں کہ یا اللہ بخش دیں ان کو، یا اللہ معاف کر دیں. چنانچہ آپ اپنی قوم کے 70 نمائندوں کی معیت میں طور کی طرف روانہ ہوئے. اب آپ 70 لوگوں کو لے کر طور پر پہنچے. اب وہاں جب ایک بادل نمودار ہوا اور اس بادل نے پورے پہاڑ کو گھیر لیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے وہ جو ہم کلامی کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے سنا. اب جب بادل چھٹ گیا اور سلسلہ کلام جو انصاف تھا وہ پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہم نے گفتگو سنی ہے، یہ آئے تھے توبہ کرنے کے لیے، یہ آئے تھے توبہ کرنے کے لیے، ہم نے آپ کی گفتگو سنی ہے، مگر ہم کیسے یقین کر لیں کہ جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے وہ واقعی خداوند تعالیٰ تھا، وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، ہم کیسے یقین کریں. اس لیے جب تک اب اللہ کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرو گے ہم بات ہی نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے. حالانکہ یہ 70 بندے اس بنی اسرائیل کی قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ہم نہیں مانتے جب تک اب اللہ کو سامنے ہمارے حاضر کرو. اللہ کو سامنے ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر بات مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ سے ہم کلام تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کہا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی. خیر اس وقت ایک بجلی کڑکی، ایک برق اور ایک زلزلہ، اور اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لا کر بعض روایات میں وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اس منظر سے ان کی موت واقعہ ہو گئی، اور بعض نے کہا کہ وہ مرے نہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں اس کیفیت میں طاری ہو گئے اور موت کے قریب چلے گئے. بعض نے کہا وہ مر گئے وہ 70 کے 70 بندے، بعض نے کہا کہ نہیں. خیر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو آپ کو اپنی قوم کے برہم ہونے کا اندیشہ ہوا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے 70 بندے مر گئے، جس کو بنی اسرائیل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کروا کر دیں، الٹا آ کر توبہ کی بجائے سر جھکانے کے الٹا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے اللہ سے جو ہم
جو ابھی کلام کیا ہے، ہم نے آپ کی آوازیں سنی ہیں کہ آپ بات کر رہے تھے، مگر ہم نے خدا کو تو نہیں نہ دیکھا کہ آپ واقعی خدا سے بات کر رہے تھے۔ خدا کو ظاہر کیجئے، ہم خدا کو دیکھیں گے تب مانیں گے کہ آپ واقعی خدا۔ ان کی اس بے ادبی یا اس گستاخی یا اس عمل کی وجہ سے، وہ جو برق تھی یا وہ جو زلزلہ تھا اس کی وجہ سے، تو یہ سارا معاملہ اب موسیٰ علیہ السلام نے، اب وہ بعض میں ہے کہ وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اب آپ سوچنے لگ گئے کہ میری جو قوم ہے وہ تو ویسے ہی بات بات کا بتنگڑ بنانے والے لوگ ہیں جو ان سے ہیں، تو اب کیا بننا ہے وہاں پر، میرے پر انہوں نے برہم ہونا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ 70 آدمی لقمہ اجل ہو گئے جو ہم نے ساتھ بھیجے تھے، 70 آدمی، تو اب کیا ہوگا، وہ تو بڑا شور مچائیں گے وہاں پر، بڑا ادھم مچائیں گے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا ہے میرے مالک، مولا کریم، جس آیہ کریمہ کے اگر تیری مشیت یہی تھی کہ تو انہیں ہلاک کر دیا جائے، تو انہیں کہ اگر تیری مشیت میں تھا کہ وہ مر جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں، تو ان کو پہلے ہی مار دیتا۔ اب یہاں اگر جو ان کو مار دیا تو اب میں پیچھے جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے 70 بندے لے کر گئے تھے، آپ نے مار دیے جن سے، یہ 70 بندے جن سے۔ اب جب یہ میرے ساتھ آئیں تو مولا کریم تو انہیں ہلاک کر دیا، میری قوم تو مجھے بدنام کر کے رکھ دے گی، میری قوم تو مجھے ملزم ٹھہرا دے گی۔ تو اگر یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی جن سے، یہ اس کا ایک کیا کہتے ہیں، جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ساری بات پچھلے ایک دنوں سے چل رہی ہے۔ آگے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اصل میں اگر توفیق الہی انسان کی کسی شخص کی مددگار ہو جائے، کیا چیز؟ توفیق الہی، اللہ کی توفیق کسی کی مددگار ہو جائے، تو پھر کیسا بھی امتحان ہو، کیسی بھی آزمائش ہو، بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے توفیق اللہ کی، اور اگر اس کی تائید اور توفیق، اگر اس کی توفیق شامل نہ ہو تو پھر ایک معمولی سی چھوٹی سی آزمائش بھی جو سی ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی لغزش کا سبب بن جاتی ہے، غلطی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی عقل اور اپنی بے بسی کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے جو رحمت کا دامن ہے اس کو پکڑے رکھو۔ اگر توفیق الہی تمہارے شامل حال ہو گئی تو پھر زندگی میں جیسی بھی آزمائش ہوگی تم اس میں سرخرو ہو جاؤ گے، تم اس میں سرخرو ہو جائے گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی لنفسی طرفت عین واصلح شانی کل۔ اے زندہ و جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ آنکھ جھپکنے کی قدر بھی، کہ جتنی دیر میں بندہ آنکھ کو جھپکتا ہے، جتنی دیر میں بندہ آنکھ کو جھپکتا ہے، جیسے آصف بن برقیہ، حضرت سلمان علیہ السلام، ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی یہ آنکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ آنکھ جھپکنے کی جو دیر ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم نہ کرنا، مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی کہ یا حی یا قیوم، اے زندہ و جاوید برحمتک استغیث، ہر چیز کو تو زندہ رکھنے والا ہے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اپنی توفیق سے مجھے محروم نہ کرنا، مولا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اور دعا کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔
اور آج بندہ 2 نفل پڑھ لے، 2 وقت کی نمازیں پڑھ لے تو بڑا فن خان بن کر باہر نکل جاتا ہے. اس کی چال دیکھ کے میرے سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا مولا کریم، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، مجھے اپنی توفیق سے محروم نہ کرنا. یا اللہ میرے تمام حالات کی خود ہی اصلاح فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. تو خیر، اللہ تعالیٰ نے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اب اپنا دامن طلب اللہ تعالیٰ کی، جب انہوں نے اللہ کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف کر لیا تو اب اپنا دامن طلب پھیلایا جا رہا ہے. آہا کہ ہمارے دین و دنیا کے تمام کاموں کا تو ہی محافظ ہے. یا اللہ تو ہی نگہبان ہے، ہماری ہر کام، ہماری ہر ادا، ہمارے ہر قدم کا تو ہی محافظ ہے، تو ہی نگہبان ہے. تو ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ہمیں صحت اور عافیت، توفیق ہدایت، عبادت کا شوق عطا فرمائیں یا اللہ. اور جب یہاں سے رخصت ہو جائیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب یہاں سے رخصت رخت سفر باندھ کے دارالبقاء کی طرف ہم کوچ کریں تو وہاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما وہاں پر جو ان سے. تو یہاں تو یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما. یعنی اسی لیے نبی اور ولی دین اور دنیا دونوں کی خیر مانگتے ہیں. یا اللہ دین اور دنیا کی خیر فرما، یا اللہ دین اور دنیا میں عزت عطا فرما، دین اور دنیا میں برکت عطا فرما، دین اور دنیا میں رحمت عطا فرما، دین اور دنیا کی عظمتیں، نعمتیں، عزتیں عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اصل چیز میں تیری رحمت سے تو کہ جب اس دنیا میں تو ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہدایت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عبادت کا شوق عطا فرما. میری طلب بھی تیرے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں. یا اللہ میں تیرے سے یہ مدد مانگتا ہوں، تو مجھے عبادت کا شوق عطا فرما، تو مجھے صحت اور عافیت عطا فرما، تو مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کو جون سا ہے وہ میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. ایک آنکھ جھپکنے کی قدر کے مطابق مجھے اپنی توفیق سے محروم نہ کرنا. میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میرے تمام حالات کی اصلاح خود کرنا. اور آخرت کے لیے بھی یہی دعا کہ تو وہاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما مولا کریم. تو آگے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ. فرمایا میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، میں اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو ان قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے، جو زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں پہلے یہ کہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، جو پیچھے آیا. اور اب کیا فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے ہلاکت اور عذاب سے نجات کو انہوں نے طلب کیا کہ یا اللہ عذاب. اور دعا کے دوسرے حصے میں کہا کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی. اب دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ علامہ ابو الحیان اندلسی
وہ انہوں نے لکھا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد ہے پاکیزہ حیات، پاکیزہ حیات۔ جن لوگوں کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا، جو لوگ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو اس کا تھوڑا سا شعور ہے کہ پاکیزہ حیات کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کی بھلائی سے مراد ہے پاکیزہ حیات اور اعمال صالحہ، اور آخرت کی بھلائی سے مراد ہے کہ یا اللہ تو ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، دنیا کی عطا فرما، کہ دنیا کے اندر ہمیں دنیا کے اندر پاکیزہ حیات عطا فرما، اعمال صالحہ عطا فرما، اور آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جو تیرے منظور نظر ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے، وہ جگہ عطا فرما، وہ ٹھکانہ عطا فرما، وہ گھر عطا فرما، اور جنت میں اپنا دیدار عطا فرما، جو تمام کائنات کی سب نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت اور جنت ہے۔ یا اللہ ہمیں دیدار عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیدار ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب اور زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ بات یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعمت اور عبادت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے۔ تو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو رسول امی کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور 2-3 دن پہلے کے درس، قرآن کے درس کے اندر میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ بڑی لمبی ایک ان کا بیان کر چکا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی جو خصوصیات تھیں، حضور انہوں نے جو بھی اللہ سے مانگی، ان میں سے اللہ پاک نے فرمایا یہ چیزیں میں نے یہ بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھ دی، میں نے یہ بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھ دی، میں نے یہ بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھ دی۔ تو آخر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اچھا مولا تو پھر مجھے اپنے محبوب کی امت میں سے ہی کر دے، اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرمانی تو پھر مجھے ان کی امت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو 2 اور خوشخبریاں دی تھیں۔ خیر، تو اب یہاں اصل میں وہ فرماتی ہیں کہ اصل میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منظور نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ منظور نہیں فرمایا، یہ میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی امت کو عطا کروں گا، ان کی امت کو میں یہ چیز جن سی ہے عطا کروں گا۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر اب یہ چیز فرمائی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ان قریب یعنی جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں، جس سے میں نے روکا اس سے وہ لوگ رک جاتے ہیں، تو ان قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ اب آپ کو وہ ساری روایت یاد آ گئی ہوگی کہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، موسیٰ علیہ السلام جو آپ مانگ رہے ہو وہ تو میں نے لکھ دی کسی اور کے لیے، جو گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔